اکھاں دے بغیر پڑھنی پڑنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم علی محمد و آل محمد وبارک علی محمد و آل محمد وارحم محمد و آل محمد کا افضل ما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم و آل ابراہیم انکا حمید مجید وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ان فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمۃ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام قال انی آجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتا من الضعف فقال یا فاطمۃ ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ فأتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہ وسرت انظر الیہ وَإِذَا وَجْهُ يَطْلَعُ لَهُ كَأَنَّ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ فَمَا كَانَتْ إِلَّا شَاةً وَإِذَا بِوَلَدِهِ الْحَسَنِ قَدْ أَقْبَلَ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أُمَّهُ فَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا قُرَّةَ عَيْنِي وَثَمَرَةَ فُؤَادِي فقال یا اماہ انی اشم عندک رائحة طیبة کأنها رائحة جد رسول اللہ قلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معک تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء فما كانت الا ساعة واذا بوالدي الحسين قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک واخاک تحت الکساء فدنا الحسین نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اختارہ اللہ وتاذن لی ان اکون معکما تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معہما تحت الکساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال له علیک السلام یا اخی و یا وصیحی و خلیفتی و صاحب لوائی قد اذنت لک فدخل علی تحت الکساء ثم آتیت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابتاه یا رسول اللہ اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی و یا بضعتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء فلم اکتملنا جمیع تحت الکساء اخذ ابی رسول اللہ بطرفی الکساء واومہ بید الیمنى الى السماء وقال اللہم ان هؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمهم لحمی و دمهم دمی یعلمنی ما یعلمهم و یحزننی ما یحزنهم انا حرب لمن حاربهم و سلم لمن سالمهم و عدو لمن آداهم و محب لمن احبهم
انہم منی و انا منہم فاجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک علی و علیہم و اذہب عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا۔ فقال اللہ عز و جل یا ملائکتی و یا سکان السماوات انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدہیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء۔ فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت الکساء؟ فقال عز و جل هم اہل بیت النبوت و مادن الرسالہ ہم فاطمت و ابوہا و بعلوہا و بنوہا۔ پڑھو صلوات اچھی آواز نہ۔ فقال جبرائیل یا رب اتاذن لی ان اہبتا الی الارض لأکون معہم سادسا۔ فقال اللہ نعم قد اذنت لک۔ فحبط الامین جبرائیل وقال السلام علیک یا رسول اللہ العلی الاعلی یقرأک السلام و یخصک بالتحیات والاکرام و یقول لک وعزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدہیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم و محبتکم قد اذن لی ان ادخل معکم فلتأذن لی یا رسول اللہ وعلیک السلام یا امین وحی اللہ انہو نام قد اذنت لک۔ فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء فقال لأبی ان اللہ قد اوحى الیکم یقول انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال علی لأبی یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ۔ فقال النبی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی برسالۃ نجیا ما لأہل الارض وفیہ جم من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکۃ واستغفرت لهم الا يتفرقوا۔ فقال علی اذن واللہ فضنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ۔ فقال النبی یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی برسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفی جم من شیعتنا ومحبینا وفیہ مہموم الا وفرج اللہ ہمہ ولا مہموم والا کشف اللہ غمہ ولا طالب حاجت الا وقضى اللہ حاجتا۔ فقال علی اذن واللہ فضنا وسعدنا وسعدنا وکذالک شیعتنا فاضوا وسعدوا فی الدنیا والآخرہ ورب الکعبہ۔ بلندتر صلوات۔ عرض یہ ہے کہ یہ پچھلے سال بھی مجلس ہوئی تھی، کورونا کی وجہ سے مختصر تھی۔ الحمدللہ میرے اس مخدوم کی مجلس جب تک ہم زندہ ہیں، حالات کی وجہ اور چیز ہے لیکن مجلس ہوتی رہے گی۔ یہ تو گھر کی مجلس ہے، یہ وہ ہستی ہے جس نے ہزاروں جگہ مجالس کروائی، عام فرد نہیں تھے۔ اللہ ان کے دراجات بلند کرے۔ چونکہ حالات تھے آپ کے سامنے ہی ہیں، اب حالات ٹھیک ہیں تو مجلس جو ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں 1 جنوری کو کہ جب حالات کچھ ایسے خراب نہیں ہیں، مجلس ہے، اشتہار جائے نہ جائے مجلس ہے انشاءاللہ۔ اور یہ مجلس ہی ایسی عبادت ہے جس میں سب محمد و آل محمد تشریف لاتے ہیں۔ ہماری نماز میں تو صرف نبی تشریف لاتے ہیں، اس میں اہل اسلام کا بھی ایمان۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ کے نبی تجھ پر ہمارا سلام ہے۔ تو سلام نہ مردہ کو تو نہیں کیا جاتا، زندہ کو کیا جاتا ہے۔ پھر سلام کا دینا، جواب دینا واجب بھی ہے، یہ خود اسی نبی نے فرمایا ہے، تو لہٰذا وہ ہماری نماز کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔
اور نماز بھی وہی قبول ہے کہ اگر اس میں درود پڑھا گیا تو نماز ہے، اگر درود نہیں پڑھا گیا وہ نماز نہیں ہے۔ جہاں تک ہمیں بولنے کی اجازت ہے ہم بولیں گے۔ اگر درود شریف حالت نماز میں کسی مسلمہ کسی مومن نے نہیں پڑھا تو وہ نماز نہیں ہے۔ جب نماز نہیں ہے تو قبولیت تو دور کی بات ہے، قبولیت تو دور کی بات ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ مولا کے ذاکر پڑھنے والے آ گئے ہیں، ماشاءاللہ۔ میں تو اس لیے بیٹھا ہوں کہ چلو 12 14 20 آدمی اور آ جائیں تو میرے ذاکر صاحب پڑھیں، جس نے پڑھنا پڑھے، مولا زندگی کیونکہ میں تو خود یہاں کے آپ کے جوتے ٹھیک کرنے والا ہوں۔ میرے لیے یہی فخر ہے، یہی اعزاز ہے، یہی میرے لیے شرف ہے کہ میں مولا کے عزاداروں کا زندگی پیش خانی کرنے والا ہوں۔ بسم اللہ۔ تو اس لیے بیٹھا ہوں۔ پڑھنا چاہتے ہو تو بسم اللہ میں اٹھ کر اٹھ جاتا ہوں، چاہتے ہو میں 2-4 منٹ اور آپ کی سماع خراشی کروں تاکہ اور ہو جائیں تو پھر پڑھو قصیدے، پڑھو مجلس سے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ صلوات ایو جی پڑھو جیڑی جھکی جئی ہوگی۔ محمد ماشاءاللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ زندگی میں یہ تو ہے نا صلوات۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرے نبی اور اس کی آل پہ درود یصلی علیکم، میں اللہ اس پر درود پڑھتا ہوں۔ مجھے پتا ہے جب میں نے انبیاء کا نام لیا تو کچھ چہروں کے رنگ بدلے ہیں۔ اوہ اللہ کے بندو، یہ تو نبی ہیں، مخلوق ہیں۔ یہ بھی سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، 10 آیات کا فرق ہے اس میں۔ وَيُصَلِّ عَلَيْكُمْ، اللہ بھی ان پر درود پڑھتا ہے جو اللہ کے نبی اور اس کی آل پر درود پڑھتے ہیں۔ پڑھتے ہیں اب تیرا رنگ فاق ہونا چاہیے، ماشاءاللہ۔ اب تیرا جو عناد آل محمد کے بارے میں وہ نکلنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ مخلوق کا نام لے تو ایسے گھبرا جا جب اللہ خود درود پڑھتا ہے۔ اور پھر آجے اسی کی آپ تفسیر پڑھیں۔ یہ جو مکتب اہل بیت والے علامہ امداد حسین کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ ویسے تو سب نے ترجمے اچھے کیے ہیں، لیکن میں نے جتنے تراجم پڑھے ان میں سے امداد حسین کاظمی صاحب کا جو ہے نا وہ بات کو پورا کر کے چھوڑتا ہے۔ زمیمہ بھی آدھی ہے، دوسری کتابوں میں بھی آدھی ہے، یہ بات کو پورا کرتا ہے۔ اور پھر یہاں لکھا ہے کہ اس پر 70,000 ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں۔ وہ جو میں نے آپ کو دکھائی ہے درود کا، یہ کامل الزیارات کتاب ہے۔ یہ جو ہے نا وظائف الابرار، یہ کوئی عبادات کی بڑی کتاب نہیں ہے، یہ اس سے نکالی گئی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو جیسے دریا سے آپ نہریں نکالتے ہیں، نہر سے چھوٹے نکاسو نکلتے ہیں، کامل الزیارات پڑھیں تو پھر پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ کی طبیعت خراب نہ ہو تو ایک حدیث سنا دوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب قم المقدس پر بھی گھروں پر بمباری شروع کی ہے۔ میرے محترم بزرگ پاکستان کے چند بڑے علماء میں نام ہے سرکار علامہ سید محمد حسنین نقوی صاحب کا، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ان کے بھی شاگرد تھے مخدوم اجمل حسین نقوی صاحب، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ بلکہ دوپہر کا کھانا ہم اکٹھے کھاتے تھے منتظر میں بھی۔ ان دنوں کی بات ہے، آغا صاحب نے فرمایا جی آپ بچوں کو پاکستان چھوڑیں، ان کا ویزا لگا دیں، اور جو یاران تھے ٹھیک ہے تو مشہد چلے جائیں۔ ہم مشہد آ گئے، وہاں زیارت تھی اور ہم تھے۔ ہم جو علماء کا گروہ ہے نا، ان کے جو ذہن ہوتے ہیں نا وہ آپ جیسے نہیں ہوتے۔ ہم پھر وہ چونٹی کی ٹانگ میں رسی باندھ کر کھینچنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے زیارت نامہ حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ٹائٹل ہے نا، ٹائٹل، اس کو ٹائٹل ہی بولتے ہیں نا۔ پہلا صفحہ ایسے کریں تو یہاں 3 حدیثیں نقل ہیں۔ یہ خالی جگہ ہے نا، لیکن یہاں وہ 3 حدیثیں نقل ہیں۔ میں 5-7 لے آیا تھا، ان میں سے پتہ نہیں آپ تینوں حدیثیں سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ پھر کچھ لوگوں کی طبیعت خراب ہوئی، میں نے کہا میں اور کروں گا، ٹھیک ہے نا جی۔ فضائل وہ نہیں جو تیری یہ میموری میں آ جائیں اور تو اس کو سنبھال لے۔
محمد آل محمد کے فضائل ایسے صعب المصعب، بہت مشکل ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امتحان کے بعد کوئی تھوڑے سے فضائل ان کے برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تھوڑے سے، کما حق کو نہیں۔ جس طرح وہ بہلول کا جملہ ہے نا، وہ سمندر پر بیٹھا تو وہ ایسے لے کر پانی نکال رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ کیا کہا، میں سمندر خالی کر رہا ہوں۔ کہا یہ لوٹے میں سارا سمندر کیسے آئے گا؟ کہا یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب یہ سمندر لوٹے میں نہیں آ سکتا تو علی کی ولایت تیری کھوپڑی میں کیسے آ سکتی ہے؟ نعرہ حیدری۔ یہ میں حدیثیں نہ سناتا اگر دو بزرگ عالم دین تشریف فرمانا ہوتے، تاکہ اگر انہوں نے اراد کرنا ہے تو کر لیں۔ اب بھائی سناؤ میں حدیث، سنائیں بسم اللہ۔ ذاکر صاحب میں نے تیرے لیے قرم پورا کر دیا ہے، بس دو حدیثیں اور جانے یا علی۔ جی بسم اللہ۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی میری زیارت کو آتا ہے، من کانا، جب من کانا آ جائے تو اس میں مومن غیر مومن کی بات نہیں ہوتی، مومن غیر من کسے باشی۔ وہاں کتابیں ہیں، ہمارے مجاہد صاحب ہیں چھوٹے بھائی، انہوں نے 7-8 جلدیں جو لوگوں کے ساتھ پیش آئی ہیں قلم بند کی ہیں، ہزاروں لاکھوں معجزات ہیں۔ اگر کوئی، اس کی آواز کم کر دو بیٹا، اگر کوئی آتا ہے نا وہاں میری زیارت کو، تو ان کے 3 سوالوں میں ایک سوال میں فوراً پورا کرتا ہوں۔ ایک ایرانی تھا، اس نے گوری سے شادی کی، سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اس نے آ کر باب الواجب باندھ دی رسی کے ساتھ تو کھل گئی۔ اس نے یہ کہا مولا میرا کام اس کو یہاں تک لانا تھا، بیوی تھی میں اس کو لے آیا ہوں، اور میں نے کہا کہ ایسا طبیب ہے، معالج ہے کہ جس سے کوئی مریض شفا کے بغیر واپس نہیں جاتا۔ رویا، اس کی رسی کھل گئی اور وہ ڈھونڈ رہی ہے اپنے شوہر کو۔ یہ ایک معمولی بات ہے، تو کیا یہ مومنہ تھی؟ من کانا کا جو معنی میں کر رہا ہوں ذمہ داری سے کر رہا ہوں۔ شاہ جی اس کو تھوڑا سا چھوٹا کریے، ٹھہر جیسے۔ من کانا میں مومن کی شرط نہیں ہے۔ مات علی حب عالم مات شہید، جو بھی مر گیا ان کی بوجھ، جو بھی ان کی محبت وہ بخشا گیا، اس کے لیے میرے پاس بڑی دلیلیں ہیں۔ اور تو چھوٹی سی دلیل ہے، اس سے بڑی بڑی دلیلیں ہیں، نبی اکرم کے ساتھ بھی آئی۔ آج کل دن ہے مخریق یہودی ہے، اس کی جو جائیداد تھی جو 3 ہجری کو اس نے نبی اکرم کی بارگاہ میں پیش کی تھی، یہ تورات زبور انجیل صحف موسیٰ، یہ عالم تھا۔ یہ چیز پڑھنی چاہتے ہیں تو علامہ دست غیب شیرازی کی کتاب ہے عصمت کبریٰ، اس کے 264 صفحے پر پڑھ سکتے ہیں۔ مخریق یہودی، اس نے کہا آخری نبی زمان سنا یسرب میں آ گیا ہے، جوتے کھا کر جو ایمان لانا ہے تو پہلے ہی چلتے ہیں۔ تو یہ اپنے دستاویز اٹھا کر آیا، اور جو جہاد کے شرائط ہیں اس میں ایک بھی نہیں تھی۔ ہر شے کے شرائط ہیں، روزے کے شرائط ہیں، زکوٰۃ کے شرائط ہیں، نماز کے شرائط ہیں، ولایت آل محمد کے بھی شرائط ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو یہ آیا، اس نے اپنی دستاویز جب دیکھ لیا یہی بارک نبی ہے تو کہا یہ لے لیجئے۔ یہاں پر میں نے بحث کیا، باقی کسی نے کی، کہ اس کی جو جائیداد کی سالانہ آمدنی تھی وہ 70,000 مسکال سونا تھا سالانہ۔ 2.5 مسکال کا 1 تولہ ہوتا ہے، 70,000 مسکال سونا آمدنی تھی۔ بی بی کا خطبہ، یہ کون ہوتے ہو میری جائیداد سے میرے ہلکاروں کو بے دخل کرنے والے؟ یہاں پر بھی بات ہے، اس نے میراث میں بدلی تو پھر گلے میں پڑ گئے۔ بی بی قاریہ قرآن نہ تھی، حقیقی قرآن ہے۔ قاریہ قرآن اور ہوتے ہیں، آپ مجھ سے پر اعتراض کریں تو رابی صاحب کیوں کہتے ہیں حقیقی قرآن؟ قرآن کہاں اترا ہے؟ نبی کے دل پر۔
نبی کا دل کون ہے؟ جناب زہرا۔ علی نے کوئی فخر نہیں کیا زندگی میں، اسی میں کیا ہے، انا حاکم لقلب رسول اللہ، میں علی وہ ہوں جو نبی کے دل کا حاکم ہے۔ میرا خیال ہے نعرہ لے کے سڑکوں تھے پہنچ گئے آپ، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ موضوع اس نے بدلا۔ جی بسم اللہ، زندگی بی بی نے پھر قرآن سنایا، ہائے 70,000 مسکال سونا، 3 ہجری کو نبی اکرم نے یہ اپنی بیٹی کے نام کر دیا تھا۔ صدقے تحریر کی بات ہے نا، یہی تحریر ہے۔ یہ تحریر نہیں تھی کہ تو میری میراث اس کو دے دینا، صدقے صدقے۔ بات تھوڑی سی سوال میں رہے تو پتہ چلتی، اسی لیے تو اس نے کہا تھا اگر یہ ان کو دے دے گا تو حکومت کیسے چلائے گا۔ بات یہ ہے، اب مخریق آیا، جو لفظ آیت اللہ دستے غیب شیرازی نے لکھا میں وہی پڑھوں گا۔ یہ مراب جی شہید ہے، واہ ہاں جی، شہید میں نہیں، مراب میں شہید۔ محراب میں نہیں ہوئے بیٹا، جا رہے تھے جمعہ پڑھانے، بیٹھے ہیں تو گاڑی ساری تباہ ہو گئی، ان کو شہید، کیونکہ محراب ہی کا جب مقصد دیکھا جاتا ہے تو جب پیش کر دی اس کا شکرن للہ۔ نبی فرماتے ہیں پوچھو کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی جو چاہتا ہوں ملے گا۔ وہ کوئی عام نہیں تھا، یعنی اتنی کتابوں کا حافظ تھا، جاننے والا تھا، تو ہاں ملے گا۔ بیٹا تھوڑا سا ایسے کر دو، تھوڑا ادھر کر دو نا، میں جب رش بھر جائے گا نا پھر یہاں رکھ دو گے، دونوں یہاں کٹھے کر دو، اللہ مبارک۔ 1 منٹ کر لیتے ہیں، سوال سمجھ میں ہے؟ دستاویز جائیداد کی پیش کی، نبی نے قبول کر لی، نہ گھوڑے دوڑے، نہ لڑائی، نہ جنگ، بیٹی کے نام ہو گیا۔ 7 سال سے بی بی کی ملکیت چلی آ رہی تھی۔ ہاں بھائی مخری کیا چاہتے ہو؟ جناب اس کا نام، اس کے باپ کا، دادا کا، پردادا کا، ماں کا، نانی کا، سارے نام لیے۔ وہ کہتے ہیں جی اب مجھ سے جینا مشکل ہو گیا ہے، مجھے جو مانگوں گا ملے گا؟ ہاں ملے گا۔ کہتے ہیں سب سے پہلے مجھے مرنے کی اجازت دے لڑائی کی۔ ضعیف پر نہیں ہے، مسافر پر نہیں ہے، مریض پر نہیں ہے، معذور پر نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا کی یاد کرے گا کسے سخی نال پالا پیاسی، جا۔ اس جملے پر میں نے 9 اشرے پڑھے ہیں رجوعہ میں۔ وہاں تو جاتے سارے ذاکری ہوتے ہیں، اب آقبہ چلی جائے تو انہوں نے پیڑ پہ جاندی ہے، باہر چلے جاندے نے، بھائی نے جنگ کرنی ہے، اب آقبہ میرے جے بڑھنے تو انہوں کوئی چنگی گالی کرنی ہے تو انہوں کہنا کی ہے۔ وہ بڑے امیر آدمی تھے، جب ان کو بات کی تو وہ کتاب ایسے سامنے رکھی گئی، ایک جملہ میرا نہیں ہے۔ اجازت ملی، یہ جناب جوان ہو گیا سے، جیسے حضرت مسلم ابن اوسجا 110 سال ساری زندگی ہے جناب مسلم کی، نبی کا، مولا صاحب کا صحابی، صرف حبیب نہیں یہ بھی تھے۔ تو گیا، بات ہو گئی ختم۔ میں نے کہا تھا جو ان کی محبت میں مر جائے، جیسا مر جائے، وہ بخشا گیا۔ جو بھی ان کی زیارت کو آئے گا، یہ ان کو یہ 3 کاموں میں سے ایک، پہلے اس کی دعا قبول کریں گے، 2 مشکل مقام میں آئیں گے۔ اب میں وہ حدیث بیان کرتا ہوں، پہلے اس پر لے دوں۔ شام کے وقت جنگ تھی، جنگلی مسئلہ تھی، پہلے فتح تھی پھر شکست میں بدلی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں سوائے 3 ہستیوں کے باقی سارے جنگ احد سے تشریف لے گئے، 3 ہستیوں کے علاوہ، حضرت ابو دجانہ انصاری، حضرت حارث بن شاہق، اور تیسرے حضرت علی ابن ابی طالب، اور یہ تینوں زخمی ہیں۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ چلتے چلتے نبی ایک جگہ پر آئے، خدا جانتا ہے بڑا قیمتی جملہ ہے، اگر عقیدے میں بیٹھ گیا تو جنت تمہیں سامنے نظر آئے گی، شک میں رہے تو شک کی عبادت کے بارے میں مولا علی فرماتے ہیں وہ کچھ نہیں سوائے جہنم کے کہیں اور نہیں جائے گا۔ شک کی عبادت سے تو یقین کا سونا افضل ہے۔ پیر جواد شاہ صاحب بڑا قیمتی جملہ دینے لگا ہوں میں۔
نبی بیٹھے، میری قبا وہاں پڑی ہے، وہ اس کو ہم ابا کہتے ہیں، جو قبا کے اوپر ہوتی ہے، جس طرح قبلہ وہ جو بزرگ انہوں نے پہنی ہو نا وہ نسواری رنگ کی، وہ ابا ہے قبا کے بغیر۔ نبی نے ایک جگہ پر بیٹھے، ایک بزرگ کا چہرہ خاک میں بھرا ہوا تھا، اس کو اٹھایا، اپنی جھولی میں رکھا، دائیں بائیں زانوں پہ رکھا۔ باپ میری طرف دیکھنا، فضائل کا جملہ ہے۔ پھر اپنی عبائے رحمت سے چہرے کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، پھر فرمایا مم مثلو کا یا مخریق فی الآفاق، او مخریق اس وقت پوری کائنات میں تیری مثل کون ہے؟ بات نہیں سمجھی نبی نے کیا فرمایا؟ پوری کائنات میں اس وقت تیری مثل کون ہے کہ تو سب سے آخر میں آیا، سب سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ آگے آیت اللہ دست غیب شیرازی نے جملے کہا، ذاکر جملہ لے لو، آپ کو کوئی نہیں دے گا، میں دینے لگا ہوں نظر اللہ نیاز حسین۔ ابو دجانہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کے پرانے خادم، یہ سارے اس کو یہ درجہ کیوں ملا ہے؟ کہا اس لیے ملا ہے کہ اس نے توجہ نہ کوئی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ دیر سے آیا، سب سے پہلے ہماری محبت میں مر گیا، ہماری محبت میں مر گیا، لہذا اس کی مثل جملہ لے لو اگر سنبھال سکتے ہو۔ نہیں، 55 سال ہو گئے آل محمد کی مدائی کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، میراثی بنے ہوئے۔ کیا جملہ ہے؟ میں نے جو اپنی زندگی میں، اور میں اگر میں بڑے علماء سے نہیں پڑھا تو پاکستان کا کوئی عالم دین نہیں پڑھا۔ جملہ یہ ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ محمد و آل محمد کی محبت میں جینے کا نام جنت نہیں، ان کی محبت میں مرنے کا نام جنت ہے۔ بڑے بڑے جیے، اللہ کے قرب میں جیے، نبی کے قرب میں جیے، مولا علی کے قرب میں جیے، مولا حسن کے قرب میں جیے۔ 10,000 آئے تھے مدینے چل کر کربلا میں بھی، بڑے بڑے جیے، علی علی کرنے والے، علی سے قرآن حفظ کرنے والے، علی کے ساتھ مل کر جنگیں لڑنے والے، گئے جہنم میں، گئے جہنم میں۔ 12 ہیں ان کا نام جو کربلا میں تھے نبی کے، گئے جہنم میں۔ کیوں؟ ان کی محبت میں جینے کا نام جنت نہیں، ان کی محبت میں مرنے کا نام جنت ہے۔ جو بھی میری زیارت کو آئے گا اس کے 3 سوالوں میں سے ایک سوال فوراً پورا کروں گا۔ دوسرا، توجہ، جب مشکل وقت آئے گا تو میں عالم نظام میں اس کے پاس آؤں گا، میں اس کی زیارت کو آؤں گا۔ وہ جب مجھے دیکھے گا میرے چہرے کی طرف ہے، اسرائیل کو اشارہ کریں گے تو اپنا کام کر، وہ میری طرف دیکھے گا، اس کی روح نکلے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اب آج تیسری حدیث ہے، پتہ نہیں برداشت ہوتی ہے نہیں؟ کہا عالم برزخ، جب قبر میں تیرے بیٹے، تیرے بھائی، تیرے ساتھی، تیرے دوست، تیرے یار، رشتہ دار سب چھوڑ کر چلے جائیں گے تو میں آ کر اس سے میٹھی میٹھی باتیں کروں گا، سناؤ کیسے ہو، کسی شے کی ضرورت ہے؟ اور روز محشر، روز محشر، جنت کے 8 دروازے کیوں رکھے ہیں؟ یہ بھی کبھی سوچا؟ اس کے لیے الگ مجھے ٹائم چاہیے۔ تو وہاں امام رضا فرمائیں گے میں اتنے بڑے اجدام میں بلند آواز سے کہوں گا، او فلاں بن فلاں، او میری زیارت کو آنے والے، آ مجھ سے جنت کا ٹکٹ لے، جنت میں چلا جا۔ اب بھائی تیسری حدیث ہے ڈاڈھی مشکل، میں بڑی پیڑ کڈی علماء بڑا مشکل ہے ان کو قائل کرنا، اور ضد بھی کر جائیں تو ان کا حق ہے، کرنا چاہیے ان کو۔ جنت کون سی؟ میری نانی کے گھر میں جانا، انہوں نے جہاں میں ڈنڈا لے کر بیٹھوں گا، جنت جاگیر حسنین کریمین کی۔ تیسری حدیث امام رضا، زیارت امام رضا میں، اگر کوئی میرے حق کو پہچانتے ہوئے، پہلے جملوں میں نے نہیں بولا، اگر کوئی مومن آتا ہے میری حق کو پہچانتے ہوئے، میری معرفت رکھتے ہوئے آتا ہے، تو پھر
کیا جملہ ہے میرے آقا کا، میری زیارت کرتا ہے میرے حق کو پہچانتے ہوئے، معرفت ممات ولم یعرف امام زمانے فقط ممیتتن، جو ہماری معرفت رکھ کر آتا ہے. تو پھر 3 مقام یہ ہیں، باقی کیا ہے؟ جو اس نے پہلے گناہ کیے تھے میری زیارت کرنے سے پہلے وہ بھی معاف. اب جملہ میں کہہ دوں، جو اس کے بعد زندہ رہے گا جو گناہ کرے گا وہ بھی معاف. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے. میں آپ صاحبان سے ملتمس ہوں برائے بلندی درجات جمی مومنین مومنات، مرحومین و مرحومات، مقتولین و مقتولات، مذبوحین و مذبوحات کے بلندی درجات کے لیے، جن کا کوئی فاتحہ خواہ نہیں ان کے بلندی درجات کے لیے، بالخصوص سید جمل حسین نقوی، ان کے والدین، ان کے خاندان کے مرحومین، اور بالاخص ہمارے مخدوم ہمارے محترم جناب سید اجمل حسین نقوی ہیں، ان کی والدہ، اور جتنے بھی اس خاندان کے مرحومین و مرحومات کا، ان کے بلندی درجات کے لیے، اور جن کا کوئی فاتحہ خواہ نہیں ہے ان کے بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الحمد، 3 بار سورہ توحید. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم غیر المغضوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا